السلام علیکم ناظرین، میں اقبال سیوانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور اجلاس میں جو مناظر دیکھنے میں آئے تو اس سے ہمارے اس پچھلے دعوے کی کسی حد تک تصدیق ہوتی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ارکان آزاد الیکشن لڑ کر آئے تھے اور اب وہ قومی اسمبلی میں سنی اطاعت کونسل کے نام سے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کا جو طرز عمل آج اسمبلی میں دیکھنے میں آیا اس سے ہمارے اس دعوے کی تصدیق ہو رہی ہے کہ کیا پی ٹی آئی موجودہ اسمبلی کو چلنے دے گی، تو ایسے امکانات بہت کم نظر آتے ہیں، اس لیے کہ آج جب یہ ارکان داخل ہوئے تو انہوں نے ابھی نہ حلف اٹھایا تھا اور نہ ہی ابھی رول پر دستخط کیے تھے، لیکن اس سے پہلے آ کر انہوں نے اسپیکر کے روسٹرم کے سامنے احتجاج کیا اور اس کے بعد جب اسپیکر صاحب نے انہیں رولنگ سمجھانے کی کوشش کی یا انہیں وہ قانون بتانے کی کوشش کی گئی کہ جب تک آپ حلف نہیں اٹھائیں گے اور رجسٹر پر دستخط نہیں کریں گے آپ رکن اسمبلی ہی نہیں بنتے، تو اس سے پہلے تک آپ کا کوئی استحقاق نہیں بنتا کہ وہ آپ اسمبلی فلور پر گفتگو کریں۔ لیکن ان کی جانب سے یہ شور شرابہ اور یہ طرز عمل ہوتا رہا، لیکن بہرحال اس کے نتیجے میں بعد از اسمبلی کی کارروائی شروع ہو گئی اور اسمبلی کی کارروائی شروع ہونے کے بعد ارکان سے حلف بھی لیا گیا اور حلف لینے کے بعد جب روسٹرم پر دستخط ہو رہے تھے تو اس دوران جو مناظر دیکھنے میں آئے وہ بڑے عجیب و غریب تھے۔ یعنی جو شخص رول پر دستخط کرنے آ رہا تھا وہ اپنے ساتھ ایک نعرہ بھی لگا کر آ رہا تھا، اور وہ نعرہ جو تھا وہ آپ کو یہ نظر آ جائے گا مناظر کے اندر۔ قیدی نمبر 804 کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا صاحبزادہ سبقت اللہ خان صاحب۔ نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ کون بچائے گا پاکستان؟ میرا یار، میرا یار! پاکستان کا مطلب کیا؟ اسی طرح سے جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اسی صورتحال کو کا جواب دیا گیا، ریٹیلیشن کیا گیا، اور ایک طرف سے یہ نعرہ لگ رہا تھا کہ کون بچائے گا پاکستان، عمران خان قیدی نمبر 804، تو دوسری طرف سے پھر جو ہے یہ نعرے بھی بلند ہوئے کہ گھڑی چور، اور جی اے بھٹو کے نعرے بھی ہوئے۔ تو اس طرح سے روسٹرم پر آنے والے تمام ارکان نے پھر اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور ایک طرح سے یہ صورتحال مقدر سی رہی۔ جب ساری کارروائی کے مکمل ہونے کے فوراً بعد جو ہے جب اسپیکر نے آغاز کیا تو اسی وقت جو ہے عمر ایوب خان اپنے روسٹرم پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پر گفتگو کی۔ اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے اپنے پوائنٹ آف آرڈر پر گفتگو کی، اور جب اس کے جواب میں مسلم لیگ نون کی طرف سے خواجہ آصف کھڑے ہوئے تو وہی شور شرابہ جو ہے سنی اطاعت کونسل کے ارکان کی طرف سے کیا گیا، جس میں جمشید دستی اور دیگر لوگ پیش تھے۔ اس طرح سے یہ منظرنامہ اس طرح رہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو بار بار یہ سمجھانے کی ضرورت پیش آئی اور یہ بتانے کی ضرورت انہوں نے محسوس کی کہ اس طرح سے جو اسمبلی ہے یا اس طرح سے جو سیشن ہے یا اس طرح سے جو پارلیمانی کارروائی ہے وہ نہیں چل پائے گی، لیکن اس پر کسی نے عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اس طرح سے اس سارے پروسیس کے مکمل ہونے کے بعد اسپیکر کو اسمبلی کا اجلاس کل تک کے لیے یعنی صبح 10 بجے تک کے لیے ملتوی کرنا پڑا۔ لیکن اس دوران جو مناظر تھے ان میں یہ سارے جب منظرنامے سامنے آئے تو آخر میں خواجہ آصف کی جانب سے ان سب شور شرابوں کا ایک ہی جواب دیا گیا، اور وہ شور شرابوں کا جواب انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے اپنی کلائی سے گھڑی اتاری اور اس کو جو ہے اپنے دوسرے ہاتھ میں لے کر اور ایوان میں لہرایا اور بتایا کہ اس شور شرابے کا سبب یہ مطلب گھڑی کا منظر دکھا کر انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ یہ گھڑی چور کی حمایت میں
جو ہے نعرے لگ رہے ہیں. تو بہرحال یہ صورتحال جو پارلیمانی روایت کے خلاف آج پہلے ہی دن دیکھنے میں آئی، تو آگے کا منظرنامہ بھی سامنے آ جائے گا. لیکن جو کچھ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ کیا پی ٹی آئی یعنی سنی اتحاد کونسل اس اسمبلی کو چلنے دے گی، تو اس بات کے امکانات بہت کم نظر آتے ہیں کہ کیا یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کر سکے گی یا نہیں. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو کیا ملک ایک مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جائے گا یا کوئی اور انہونی ہونے کا امکان ہو سکتا ہے. دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کو لائک، سبسکرائب اور پروگرام نیوز اینڈ ویوز پر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا. شکریہ.